الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نوافل کے اوقات میں تھی۔ نماز شب کا انہوں نے ٹائم یہ بتایا کہ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی دوسرا حصہ، دوسرا نصف شروع ہو، نماز شب کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجبوری کی صورت میں اگر نماز شب کو ہم نصف شب سے پہلے پڑھنا چاہیں تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اور ایک گنجائش یہ ہے کہ ہم نماز شب کی قضا کریں، یعنی فجر سورج نکلنے کے بعد ہم اس کو قضا کر کے پڑھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز شب کا قضا کرنا بہتر ہے اس کے وقت سے پہلے پڑھنے سے، یعنی آدھی رات سے پہلے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کیا ہے وہ قضا کر کے پڑھیں۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ نمازوں کو، عام نماز، اب کلی احکام نماز چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام نمازوں کے اول ٹائم پہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، آخر ٹائم کی، بیچ والے ٹائم۔ فرماتے ہیں اول وقت کو سب مانتے ہیں کہ اول ٹائم پر جو ہے کیا ہے نماز کو پڑھنا افضل ہے، لیکن چند ایسے موارد ہیں جہاں پر نماز کو آخری ٹائم پہ پڑھنا بہتر ہے۔ قانون اولی یہ ہے کہ نماز کو اول ٹائم پہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن چند ایسے موارد ہیں، وہ بھی کم نہیں ہیں، تقریباً 25 مورد ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو 25 سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان موارد میں کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ نماز کو آخری ٹائم پہ پڑھیں۔ بات واضح ہوگی۔ اب فرماتے ہیں ان موارد میں سے کچھ موارد آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں بتا سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اول وقت پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ساتر نہیں ہے، یعنی جو اس کے شرمگاہ کو چھپا سکے، اور اسے امید ہے کہ آخری ٹائم پہ مجھے ساتر مل جائے گا، تو اس شخص کے لیے اول ٹائم پر نہیں بلکہ آخری ٹائم پر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ ایک شخص ہے جس کے لیے اول ٹائم پہ وضو کرنا ممکن نہیں ہے، یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد پانی یہ استعمال کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے یہ طہارت المائیہ نہیں کر سکتا، لیکن اسے امید ہے کہ نماز کے قضا ہونے سے پہلے میرا وہ عذر ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے یہ نماز کو اول ٹائم نہیں پڑھے گا بلکہ آخری ٹائم پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز کی کوئی فضیلت اول ٹائم پر جو ہے کیا ہے حاصل نہ ہو، یا نماز کی کوئی شرط حاصل نہ ہو لیکن آخری ٹائم پہ امید ہے کہ وہ حاصل ہو جائے گی، تو بھی اول ٹائم پہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ آخری ٹائم پر پڑھنی چاہیے۔ مثلا ایک بندہ ہے جو انتہائی کمزور ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں یہ ڈرپ اگر اس پر چڑھے گی تو یہ گھوم پھر سکے گا، یہ کھڑا ہو سکے گا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس کو کمزوری لاحق ہوئی ہے، ابھی اگر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈرپ چلے تو اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی اول ٹائم پر جو پڑھنا بہتر نہیں ہے بلکہ یہ دیر سے پڑھے۔ اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو روزے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روزے کھولنے کا ٹائم ہونے والا ہے، جیسے ہی روزے کھولنے کا ٹائم ہوا تو ادھر سے نماز مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا۔ اب اگر یہ نماز مغرب پڑھ کے روزہ کھولے اور اکیلا ہے بہتر ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز اول ٹائم پہ نہ پڑھے، پہلے جائے روزہ کھولے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ نماز پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جناب حج پہ انشاءاللہ آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے گا، تو وہاں پر 2 میدان ہیں، ایک ہے عرفات اور ایک ہے مشعر، ٹھیک ہے، کیا عرفات اور مشعر، ٹھیک ہے۔ 9ویں کے دن عرفات میں ٹھہرنا، وقوف کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر جیسے ہی مغرب ہو پھر عرفات سے ہمیں جو ہے کیا ہے مشعر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ مشعر کا دوسرا نام ہے مزدلفہ، ٹھیک۔
اب فرماتے ہیں وہ شخص جو عرفات سے مشعر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اپنی نماز جا کے مشعر میں پڑھے، حالانکہ نماز کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ عرفات میں، ٹھیک ہے، مشعر تک پہنچنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر بھی ہو جائے تو بھی بہتر ہے کہ یہ اول ٹائم پہ نہ پڑھے بلکہ آخری ٹائم پہ جا کے پڑھے، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں ختم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز میں وقت کی شرط ہے، وقت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، زن علم کا مطلب 100% آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، زن کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے اوپر ہے، 60%، 70% ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، کچھ فیصد ایسا ہے کہ ٹائم نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں کہ نماز والا شخص جو ہے وہ زن پر جو ہے کیا ہے وہ اعتماد کر سکتا ہے۔ اب اگر زن کے مطابق اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں اگر یہ نماز شروع کر چکا، جیسے ہی نماز میں شروع یقین ہوا ابھی تو ٹائم ہوا ہی نہیں، یعنی نماز سے پہلے زن تھا کہ ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے اس نے نماز شروع کر دی، بادل تھا یا کوئی ایسا اندھیرا تھا جس کی وجہ سے، لیکن اب کہتے ہیں اگر یقین ہو جائے کہ وقت داخلے ختم، یہ نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک، اور اگر یہ نماز پڑھے تو بھی زن کی حالت تھی، پوری زندگی سے زن تھا کہ میں نے نماز ٹائم میں پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز ختم کرنے کے بعد بھی پتہ چلے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ زن پر اس صورت میں عمل کر سکتا ہے جب اسے علم حاصل نہ ہو سکے، علم یعنی یقین، ٹھیک ہے، کوئی زندانی ہے جیل میں ہے تو بھائی جیل والا تو پولیس والے کے کہنے پہ چلے گا نا، جیل میں اندھیرا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے زن کے مطابق نماز پڑھی جبکہ علم حاصل کر سکتا تھا، وہ نماز کام کی نہیں ہے، علم حاصل نہ کر سکنے کی صورت میں زن پہ عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور زن پر عمل کرنے کے بعد اگر کشف ہو جائے کہ اس کا زن ٹھیک نہیں تھا، خلاف واقع تھا، تو اس میں پھر 2 صورتیں ہیں، وہ اس عمل میں ہے یا عمل سے فارغ ہو چکا، عمل میں ہے تو اس عمل کو توڑ دے، اگر عمل سے فارغ ہو چکا پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، اس عمل کا ابھی ٹائم ہے یا اس کا ٹائم بھی گزر چکا ہے، تو عبارت میں دیکھیں شہید اول کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقدموں سے پڑھیں گے، ولا تقدم النافلۃ اللیلیۃ، نماز شب کی نافلہ کو مقدم نہیں کیا جائے گا علی الانتصاف، نصف شب پر، یعنی آدھی رات کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ نہیں پڑھیں گے سکندر، الا لعذر، مگر یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ اس کو پہلے بھی پڑھنا چاہیں تو پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسی مجبوری ہو؟ کتابن، مثلا ایک بندہ تھکا ہوا ہے، پورا دن کام کیا ہے، اب یہ سوچتا ہے اگر میں سوؤں گا تو آدھی رات کے بعد اٹھ کے نماز شب نہیں پڑھ سکتا، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ عشاء کے بعد آپ نماز شب پڑھ لو پھر سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور بردن یا وہ بردن یا ٹھنڈک ہے، بھائی اتنی سردی ہے کہ ابھی تو انسان جو ہے نا بستر میں نہیں گیا تو سردی برداشت کر سکتا ہے، لیکن بستر میں جانے کے بعد آدھی رات سونے کے بعد پھر اٹھ کے وضو کرے نماز شب پڑھے تو سردی سے پریشان کرے گی، تو بھی یہ پہلے پڑھ سکتا ہے۔ ورطوبت رأس، سر کا گیلا پن ہونا، یعنی کیا؟ نزلہ زکام کوئی مسئلہ ہے، اگر آدھی رات کے بعد آپ اٹھیں گے تو آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جنابت، یا آپ ماشاءاللہ تازہ داماد ہیں، تازہ شادی کی ہے آپ نے، آپ سوچتے ہیں کہ ابھی اگر میں سوؤں گا تو لازمی ہے پھر کشتی بھی میں کھیلوں گا، تو پھر غسل جنابت کرنا میرے لیے مسئلہ ہے آدھی رات کو، تو آپ پہلے نماز شب پڑھ لیں پھر جا کے اپنے کام انجام دیں۔ تو جنابت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو بیٹا آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، احتلام ہو جانا نہیں، ایک آپ کے اختیار میں جان بوجھ کر آپ مجنب ہوتے، کہتے تو بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ میں جان بوجھ کر مجنب بنوں گا تو بھی آپ نماز شب آدھی رات سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ یشک معہا الغسل، مشقت ہے اس جنابت کے ساتھ کس کی؟ غسل کی۔ فیجوز تقدیم صلاۃ اللیلیہ یا نافلۃ اللیلیہ، پھر جائز ہے مقدم کرنا نماز شب کو حین اذن، جب عذر ہوں، ٹھیک ہے، من اول ہی،
من اول ہی یعنی من اول نصف، پہلے نصف میں، بعد العشاء، عشاء کے بعد، بنیت تقدیم، البتہ نیت میں آپ کی مشاہد مرضی ہے، آپ یہ نیت کریں کہ ٹائم سے پہلے میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا آپ یہ کہیں کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں ادا قربتاً اللہ، ومنہا، اور نماز شفع میں سے شفع اور وتر بھی ہے، ایسا نہیں کہ شفع اور وتر کو آپ آدھی رات سے پہلے نہ پڑھیں بلکہ بعد میں پڑھیں، وہ بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ وَقَضَاؤُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا، بھائی نافلہ لیلیہ کی قضا کرنا بہتر ہے نافلہ لیلیہ کے جو ہے مقدم کرنے سے، پھر صورت جواز القضا، البتہ اگر ہم نافلہ کے قضا کے قائل ہوں، سکندر بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نافلہ کی قضا نہیں ہے، اگر آپ ان کے مقلد ہیں تو آپ قضا نہیں کریں گے، اگر آپ کا مجتہد اجازت دیتا ہے کہ آپ مستحبی نماز کی قضا کر سکتے ہیں۔ وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ الْأَوَّلِ، اول وقت غیر اول سے افضل ہے۔ بیٹا یہ جو عبارت اول وقت والی ہے نا، اب نافلہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک کلی بات کر رہا ہے۔ الا فی مواضع، مگر چند مورد ایسے ہیں جس میں اول وقت افضل نہیں ہے۔ ترتقی الی 25، ترتقی یعنی وہ موارد پہنچ جاتے ہیں 25 تک، ذکر اکثرہا، ذکر کیا ہے ان 25 میں سے اکثر کو مصنف نے پھر نفلیت، کہاں پر بیٹا؟ کتاب نفلیہ میں، نفلیہ یعنی جہاں پر انہوں نے مستحبات کا ذکر کیا ہے۔ وَحَرَرْنَاهَا مَعَ الْبَاقِي، حررناها کی ضمیر جائے گی بیٹا ان موارد کی طرف، اور ہم نے ان موارد کو لکھا ہے مع الباقی، باقی جو مصنف سے رہ گئے تھے، فی شرح نفلیہ، شرح نفلیہ میں۔ وقد ذکر منہا ہونا، ٹھیک ہے، ثلاثت مواضع، ذکر کا فاعل کون ہے بیٹا؟ شہید اول، اور شہید اول نے ان موارد میں سے لمحہ میں ذکر کیے ہیں کتنے مورد مشاہد؟ 3 مورد، ٹھیک ہے۔ پہلا مورد لمن یتوقع، ٹھیک ہے، زوال عذر ہی، وہ بندہ جو امید رکھتا ہے کہ اس کا عذر ختم ہو جائے گا، یعنی اگر اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے تو عذر باقی ہے، اگر اول وقت سے لیٹ کرے گا تو اس کا عذر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کی پھر مثالیں دیتے ہیں، بعد اول وقت، اول وقت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کفاقد ساتر، اول ٹائم پہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ خود کو چھپا سکیں اور آخر میں ملنے کی امید ہے، ایک۔ او وصف ساتر، یا اول ٹائم پہ ساتر تو ہے آپ کے پاس، لیکن ساتر کی صفت یہ ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے، اول ٹائم پہ پاک نہیں ہے، آپ کو امید ہے کہ آخری ٹائم پہ پاک مجھے مل جائے گا۔ والقیام، ٹھیک ہے، والقیام کا مطلب کیا ہے؟ کفاقد القیام ہے، مثلا ایک بندہ اول ٹائم پہ قیام نہیں کر سکتا، بعد میں قیام کر سکتا ہے۔ وما بعدہ من المراتب، یا قیام تو پورا دن نہیں کر سکے گا بھائی میرے، قیام پورا دن نہیں کر سکے گا، لیکن ابھی اول ٹائم پہ یہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اول ٹائم پہ پڑھے گا تو سو کر پڑھے گا، لیکن آخری ٹائم پہ پڑھے گا تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ یعنی جو ہم نے مراتب بتائے، سب سے اچھا مرتبہ ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو سیدھا سو جائے تاکہ اس کے پاؤں کے تلوے جو ہے کیا قبلے کی طرف، اگر یہ نہیں کر سکتا تو سیدھی کروٹ، یہ نہیں تو الٹی کروٹ۔ تو ان مراتب میں سے یہ ابھی اول وقت میں مثلا کسی ایسے مرتبے کی حالت میں ہے جو اتنا افضل نہیں ہے، لیکن آخری ٹائم پہ وہ افضل مرتبہ مل سکتا ہے تو اس کو اپنائے گا۔ مراتب راجحت، وہ مراتب جو رجحان رکھتے ہیں، علامہ، اس حالت پر، ہوا وہ شخص بہی اس حالت میں ہے، اذا رجا القدرت فی آخر الوقت، رجا یعنی امید رکھتا ہے کہ مجھے قدرت مل جائے گی ٹائم کے آخر میں۔ اور اسی طریقے سے والماء، یعنی کہ فاقد الماء، وہ بندہ جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، علی القول بجواز تیمم، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ تیمم جائز ہے، مأسعت، وسیع وقت کے ساتھ، یعنی اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ تیمم کر کے اول ٹائم پہ پڑھ سکتا ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ آخری ٹائم پہ نماز پڑھے، اور اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اول ٹائم پہ تو تیمم کے ساتھ نماز ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو بات ہی ختم۔ وَلِإِزَالَةِ نِجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا،
یا مثلا جو ہے کیا ہے یہ بندہ امید رکھتا ہے کہ میں نجاست کو دور کر سکوں گا. کون سی نجاست؟ جو معاف نہیں ہے، انہا کی ضمیر نجاست کی طرف جائے گی. بھائی یہ سب کے سب مثال تھے کس کے؟ یتوقع زوال عذرہ وللصائم یتوقع غیرہ فطرہ. بھائی عبارت پہ توجہ کرنا. اور وہ روزے دار، ٹھیک ہے، انتظار کرتا ہے اس کا غیر فطرہ، اس کے روزے کھولنے کا. یہ توقع کا فاعل کون ہے؟ غیر. ہو کی ضمیر جائے گی صائم کی طرف، اور جو فطرہ ہو کی ضمیر بھی جائے گی صائم کی طرف. یعنی دوسرا ایسے انسان میں ہے کہ سکندر صاحب روزہ کھولے تو میں بھی کھولوں، سکندر کرے میں تو نماز پڑھوں گا پھر روزہ کھولوں گا. نہیں، اس ٹائم پہ بہتر ہے کہ آپ اول ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ روزہ کھولیں، اس کا بھی انتظار ختم کریں، وہ بھی کھائے پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھیں. وہ مثلہ یعنی اس انتظار والی حالت کی طرح ہے. من طاقت نفس الی الافطار، طاقت یعنی شوق ہے اس کے نفس کا روزے کھولنے کا. بحیث اس طریقے سے شوق ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، ینافی الاقبال علی الصلاۃ، جو یہ اس کا شوق منافات رکھتا ہے نماز کے توجہ کا. اقبال بے معنی توجہ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی شخص جو ہے کیا کرے گا؟ پہلے کھانا کھائے گا، نماز اول ٹائم پہ نہیں پڑھے گا. تیسری صورت والعشاءین، اور دو نمازیں عشاءین کی، دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء. للمفیض من عرفہ، اس بندے کے لیے جو اٹھتا ہے عرفات سے. کس کی طرف اٹھتا ہے؟ مشعر کی طرف. وَإِن تَسَلَّسَ اللَّيْلُ، اگر کہ رات کا تیسرا حصہ گزر بھی جائے، ٹھیک ہے، تیسرا حصہ، نصف نہیں، تیسرا حصہ اب گزر جائے. وَيُؤَوَّلُ، ٹھیک ہے، اور اعتماد کیا جائے گا وقت میں علی الظن، ظن پر، المستند الی ورد، ٹھیک ہے، وہ ظن جس کا جو ہے کیا ہے جناب بھروسہ ہے کسی کام کے تکرار کرنے پر. کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے جس کا کام ہے مٹکے بنانا، ٹھیک ہے، وہ 10 مٹکے بناتا ہے تو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اس کام کو دہرایا ہے. یا مشاہد صاحب ہر روز صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ یہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو جو کیا ہے مثلا زوال ہو جاتا ہے. آج انہوں نے 10 مرتبہ پڑھ لی تو اب اس کام کے دہرانے اور تکرار پر ان کو ظن حاصل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وردن بصنعت، یا تو کوئی کام کرتا ہے، مثلا کوئی کیا ہے بھائی واٹھا جسے یہ بڑھئی بولتے ہیں، وہ ہر روز ایک چارپائی بناتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور درس، یا ایک استاد ہے جو لمحہ کی مثلا 2 صفحے پڑھاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ نہ ما تعذر العلم، البتہ یہ ظن پر اس وقت عمل کرے گا جب علم حاصل کرنا کیا ہو؟ متعذر ہو. اما امکان العلم فلا يجوز الدخول بدون العلم، لیکن اگر علم حاصل کرنا ممکن ہے پھر تو جائز نہیں ہے نماز میں داخل ہونا بغیر علم کے. فإن صلى بالظن، اگر ایک شخص ظن کے مطابق نماز پڑھتا ہے، ہے سو، اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجہول بنا دیا ہے، سو یتعذر العلم، یتعذر کیوں کہہ رہا ہے؟ تعذر یتعذر باب تفعول عام طور پر لازم ہوتا ہے کیونکہ متعدی نہیں ہوتا. جب متعدی نہیں ہوتا تو مجہول بنانا خواہ. حیث یتعذر العلم، جب علم متعذر ہو. ثم انکشف وقوع الصلاۃ فی الوقت، پھر الحمدللہ آپ کا جو ہے نا وہ قسمت اچھی ہوئی، پتہ چلا کہ آپ نے تو نماز ٹائم کے اندر پڑھی ہے. او دخل، یا وقت داخل ہو گیا، وہو فیہا، ابھی یہ شخص نماز سے فارغ نہیں ہوا، ابھی نماز میں، اجزاء، پھر تو یہ اس کا نماز پڑھنا مجزی ہے. علی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے. وَإِن تقدمت، لیکن اگر نماز مقدم ہو جائے وقت پر، بے اجمع، ٹوٹل کی ٹوٹل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ادھر سے ٹائم ہوا، ٹھیک ہے، اعاد، تو یہ شخص نماز کا اعادہ کرے گا. وہ موضع وفاق، بیٹا یہ جو ہے کیا ہے اجماعی بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ابھی قبلے کی بحث عموماً نہیں پڑھتے ہیں مشاہد صاحب، تو ہم بھی